أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين خلاصہ پارہ نمبر 1 الف لام میم اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا، سورۃ الفاتحہ 5 آیات میں ہمیں 5ویں آیات میں یہ سبق ملتا ہے، صرف اور صرف اللہ کے آگے سجدہ ریزیاں کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے جھکنا۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیات اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا، جس سے پتہ چلتا ہے ہر بات کی سمجھ نہیں آئے گی، بس کچھ باتوں کو سمجھ جاؤ یہ کافی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں اور میرا یہ موقف ہے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں الحمدللہ۔ البقرہ کی 8 آیات اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، البقرہ کی 21 آیات اللہ کی غلامی اختیار کرنا، 24 البقرہ دوسروں تک حق پہنچانا اور حق خود کو حق سے محروم نہیں رکھنا۔ کیا دوسرے لوگ ادھر ادھر سے ہدایت سننا چاہتے ہیں، وہ مل نہیں پائے گی، صرف اور صرف اس قرآن سے ملے گی۔ آخرت پر سیدھا ایمان لائیں گے تو سیدھا جنت کی راہ پا لیں گے، اللہ رب العزت کا دیدار پا لیں گے۔ چراغ تلے اندھیرا نہیں بننا اور روشنی بننا ہے، ایسی روشنی بھی نہیں بننا کہ دوسروں کو تو روشنیاں دے اور خود موم بتی کی طرح جل جائے۔ اور زمین میں فساد پھیلانا نہ پھیلنے دینا، انشاءاللہ یہ ہمارے کرنے کے کام میں ہے انشاءاللہ، کہ زمین میں نہ تو فساد پھیلانا ہے نہ پھیلانے دینا ہے۔ اللہ کی کتاب سے مضبوط تعلق قائم کرنا، البقرہ 63 آیت، البقرہ 81 آیات، خطا کاری کے چکر سے نکلنا، گناہوں کی دلدل سے نکل کر اچھائی کی طرف آ جانا، برائی سے نکل جانا، ایمان اور عمل صالحہ سے ہمیشہ کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کوشش انسان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رد نہیں کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور 83 آیت اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کا اور اس کے بندوں کا پورا حق ادا کرنا۔ 93 اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ۔ 103 آیت ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا۔ 112 آیت 12 آیت اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپنا، کہ صرف اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ اور کیا اسی آیت میں نیک روش پر چلنا، جو اچھائیوں کی راہ ہے اس پر چلنا، ایک اللہ کا رنگ اپنانا۔ آگے بھی ہمیں عمل کی باتوں میں کیا ملتا ہے، 5 نکات ملتے ہیں، اہم سبق ملتے ہیں، ان میں سے صرف ایک رب کا بننا ہے، کسی کے آگے سجدہ ریزیاں نہیں کرنے، صرف اللہ سے تقوی، اللہ سے مانگنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کو راضی کرنا، تو ہمیں دنیا آخرت دونوں مل جائیں گی۔ آگے صبغۃ اللہ، ایک رنگ اللہ کا چڑھانا ہے، اور یہ 2 رنگی دنیا کہ ادھر کے بھی ہو گئے اور ادھر کے بھی، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کا اور آسمان کا رنگ ہے نا جو صبح کا جو نکلتا کتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اگر اللہ کا وہ رنگ خوبصورت ہے تو اللہ کے سارے رنگ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ سمینا و اطانا، سن لیا ہے تو اس کو ماننا ہے،
سننے میں مانیں گے بھی، کچھ کہتے ہیں سنیں گے مانیں گے نہیں، لیکن خسارہ ہے۔ کچھ اور عقل مند کہتے ہیں کیونکہ سنیں گے تو ماننا پڑے گا، تو بہتر ہے ہم سنتے ہی نہیں۔ اگلی بات جو اس بارے میں ہمیں ملتی ہے، مقصد حیات پر نظر۔ یہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے دنیا میں آنے کا کہ روٹی کمانا، اچھے گھر بنانا، نہ مفاد کی چیز ہے، یہ تو مفاد ہے، دنیا کی مفاد ہے، نہیں بھی کریں گے تو روٹی پھر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ اصل میں زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اگر اس بارے سے یہ عمل کر کے دکھاؤ تو دیکھنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ کیسے بڑھاپے میں اللہ نے ان کو اولاد دی، اس اولاد کا بچپن کیا اور جوانی کیا، صرف اور صرف اللہ کے رنگ میں انہوں نے ان کو رنگ دیا۔ اللہ کے رنگ میں، اس کے فیصلوں میں راضی ہو جائیے، حنیف بن جائیے۔ جس جگہ اللہ نے پیدا کر دیا الحمدللہ، جس جگہ آپ کو بٹھا دیا الحمدللہ۔ پانچواں، اللہ کے فیصلوں پر راضی برضا حنیف ہونا، حنیف بن جائیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا بس کافی ہے، ہمارا یہی حق تھا، ہم اسی قابل تھے، اللہ نے اس قابل بھی سمجھ لیا ہے تو بہت ہے ہمارے لیے۔ آگے اس بارے میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم نے صبغۃ اللہ ہی، صرف اللہ کا رنگ اپنانا ہے، دو رنگی نہیں بن جانا، دو رنگی رنگ نہیں آنے دینا۔ دوسرا، سمینا و اطانا، سن لینا ہے، فوراً سے مان لینا ہے۔ تیسرا، مقصد زندگی پہ نظر رکھنی ہے کہ ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کھانا پینا سونا اوڑھنا عیش کرنا یہ نہیں ہے، ہم نے دین کو آگے لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، صرف اور صرف یہ ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے کہ ہم نے اس رنگ کو آگے لے کر چلنا ہے، اس رنگ میں کو نکھارنا ہے، اس رنگ میں انجوائے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسان کر دے۔ تھوڑا سا بندہ کہتا ہے کہ اللہ تھوڑا سا تھا میرے پاس، تھوڑی سی کھجور تھی جو میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، یہ تو بہت کم ہے، یہ تو قبول نہیں ہوگا۔ لیکن پھر خیال آتا ہے، تقویٰ والا جب دل ہوتا ہے تو خیال آتا ہے اللہ یہ تھوڑا سا بھی تو نے عطا کیا ہے، اس میں سے ہی تو نکال کر میں نے تیری راہ میں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور اس کو بڑھا کر قبولیت کی جگہ پر رکھ کر اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی پوری کی پوری زندگی دین پر لگا دے، نافذ کر دے، اس کے لیے کہ اس کی جان ہے اس کی راہ میں، اس کا مال ہے اس کی اولاد میں، اس کی جگہ پہ اس کے دین کے لیے لگا دینا ہے۔ آگے اس بارے میں ہمیں بہت ہی پیاری سی دعا ملتی ہے، جو دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اصل چیز قابلیت نہیں بلکہ قبولیت ہوتی ہے۔ کیا فائدہ اس علم کا جو فائدہ نہ دے، اتنی پیاری دلہن ہو اور لڑکا منہ نہ لگائے، کیا فائدہ اس دلہن کا؟ کہتے ہیں نا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ قبولیت شرط ہے، اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اللہ دکھاوے سے پاک نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اور ہمیں سب کو مسلمین بننا ہے انشاءاللہ۔ خود کو مسلم بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، مسلمین بنائیں، اور اپنے ارد گرد والوں کو مسلمین بنائیں۔ دیکھنے کی تمنا رکھیں کہ ہم ان کو کل مسلم سب کو تقویٰ والا مومن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دل میں اس تمنا کو جگائیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی کوشش کو بیکار نہ سمجھیں، اپنی نیت کو درست کریں اور پکی سچے مومن بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بارے سے ہماری زندگیوں کو بدل دے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی اس کو معاف کر کے ہمیں صالحہ ہماری اولاد کو صالحہ بنا دے۔ آمین۔